للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین القاسم محمد وعلی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر نبی شفیع باشر القاسم طوبى وسقط العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلد مظہر العجائب ومظہر الغرائب ونقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب اخلاق کل غالب امام المشارق والمغارب حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا و مولا ثقلین امام بالحق والامیر المطلق ابو الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی آل طیبین الطاہرین المعصومین مظلومین وبارک قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجاء بیت مصابت الناس وعامت ایک بتباخر دعاؤں آواز بلند صلوات سامنے گرامی قدر مالک العزل حکمت و عالم کریمین کی کریمین ہستیاں آپ سب کا اس عبادت پر چل کرنا قبول و منظور فرمائے پانی مجلس عزا زمین فرش عزا مومنین مومنات فرش عزا مالک سب کی توفیقات میں رفع فرمائے اور اتنے حضرات یہاں تشریف فرمائے مالک سب کی قدروں میں اپنا رحم و کرم عرض فرمائے تمام دعاؤں کے اندر دعا مالک ہمارے رہبر حقیقی رہبر احد رہبر اعظم رہبر اکبر سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے ایک مرتبہ دعاؤں کی قبولیت دی صلوات سامنے گرامی قدر سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کیونکہ بشری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان سے قرآن کی آیتوں تلاوت کا شرف حاصل کر سکتا ہے قرآن کی آیتوں کا ناطق نہیں بن سکتا کیونکہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور مصطفیٰ کے ذریعے جو قرآن بھیجا ہم اس قرآن کو پڑھ سکتے ہیں بس اتنا سمجھ سکتے ہیں جتنا آل محمد نے ہمیں تفسیر سے عطا کیا ہے اس سے زیادہ بشر کی اوقات نہیں بشر کی حیثیت نہیں یاد رکھیے گا کلام سمجھتا وہی ہے جو کلام کا خالق ہوتا ہے جو کلام کا خالق ہو وہی کلام کو سمجھتا ہے اب یاد رکھنا قرآن صامت ہے صامت قرآن کو سمجھے گا وہی جو ناطق قرآن ہوگا اور کتنے خوش قسمت ہیں آپ خدا کی قسم تمام فرقوں میں تمام مذاہب میں صرف ایسے 14 ناطق ہیں جو شیعہ نے حیدر کرار کو نصیب ہوئے ہمارے پاس ایک ناطق نہیں ہمارے پاس 14 ناطق علی بھی ناطق ہے تو حسن بھی ناطق ہے حسین بھی ناطق ہے ان کے ناطق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہی یہی ہے اگر یہ ناطق نہ ہوتے یاد رکھنا جتنے بھی معصوم دنیا سے گئے انہوں نے اس وقت قرآن پڑھا جب تک وہ ظاہری حیات تھے انہوں نے اس وقت تک قرآن پڑھا جب تک وہ ظاہری حیات تھے جب ظاہری طور پر پردہ کیا تو انہوں نے قرآن نہیں پڑھا خدا کی قسم دنیا اعتراض کرتی اگر ناطق تھے تو جب ظاہری طور پر پردہ کیا تو نطق کیوں نہ کیا اس لیے حسین نے نیزے پر قرآن تلاوت اس لیے حسین بادشاہ نے نیزے پر قرآن تلاوت اور حسین بادشاہ نے نیزے پر جب قرآن پڑھا تو حسین بادشاہ نے قرآن مجید کی وہ سورت پڑھی جس کی آیتیں ہیں 110
جس کو علماء کرام سورہ علی بھی کہتے ہیں، یعنی حسین بادشاہ نے کوئی اور صورت نہیں پڑھی، وہ صورت پڑھی جس کی آیتیں ہیں 110۔ کا جملہ کہنا چاہتا ہوں، حسین بادشاہ نے نیزے پر قرآن کی 110 آیتیں پڑھ کر دنیا کو بتائی، یاد رکھنا میں حسین ہو کر میرا گزارا علی کے بغیر نہیں ہوتا، تیرا گزارا علی کے بغیر کیسے تیرا گزارا علی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کریم ابن کریم ہستی ہے، کیونکہ تمام معصومین میں سے جو سب سے نرالی ہستی ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ پہلی مجلس ادا ہے، تھوڑی سی طویل گفتگو کروں گا، پھر سنیں۔ اللہ نے انسان کو دو کان دیے ہیں، ایک وہ کان جو ظاہری طور پر ہوتے ہیں، ایک وہ کان جو آپ کے قلب کے ہوتے ہیں۔ جو بات دل کے کانوں سے سنی جائے وہ روح پہ اثر رکھتی ہے، نہیں تو ان کانوں سے تو اب سارا دن کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں، سارا دن سنتے رہتے ہیں، وہ اثر نہیں رکھتی۔ لیکن جو دل کے کان سے سنی ہوئی بات ہو وہ زندگیاں بدل دیتی ہیں۔ کہ حسین معصومین سب سے نرالی ہستی کو حسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ چلے آپ ادھر توجہ رکھیے گا، چلو خیر کوئی بات نہیں، اور جملہ سنیں کیونکہ ذکر حسین بادشاہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا کہنے حسین بادشاہ کے کہ ذکر اللہ کا ہو یا ذکر مصطفیٰ کا ہو یا ذکر علی کا ہو یا ذکر قائم کا ہو، کسی بھی ہستی کا ذکر ہو، لوگ کہتے مجلس حسین ہے، لوگ کہتے مجلس حسین ہے۔ یعنی حسین اس کریم ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے وجود میں اللہ سے قائم تک اکٹھے ہو جاتے ہیں، جس کے وجود میں اللہ سے قائم تک اکٹھے ہو جائیں اسے حسین کہتے ہیں۔ یعنی آپ نے وحدانیت سننی ہو تو مجلس حسین میں جانا پڑتا ہے، آپ نے توحید سننی ہو، آپ نے رسالت سننی ہو تو مجلس حسین میں جانا پڑتا ہے، آپ نے علی کی ولایت سننی ہو مجلس حسین، شاہ جی آپ کو مجلس حسین میں جانا پڑتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حسین اس ہستی کو کہتے ہیں اگر کسی کے پاس حسین نہیں، اس کے پاس نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ علی ہے۔ بے شک بے شک، جی وہ تھے مولا سلامت رکھے تو آپ کو ہے بڑی توجہ کے، جس کے پاس نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، نہ حسین ہے۔ آپ حسین کی مجلس میں آئے ہیں، خدا کی قسم جب آپ حسین کی مجلس میں آئے تو اللہ راضی، رسول راضی، علی راضی، تمہارے وقت کا امام راضی، تمہارے وقت کا ایک حسین کو راضی کرو سارے خود راضی ہو جاتے ہیں۔ کمال ہو گیا، آپ نے ایک حسین کو راضی کیا سب راضی ہو گئے۔ جو سیاںا بندہ ہوتا ہے نا وہ حسین کو راضی کرتا ہے، کیونکہ حسین کی کریمی کی انتہا شدید ہے، باقی بھی کریم ہے۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں صحیح، ظاہرین کو گھن کے بندے ہون تو نہیں عرصہ ہو گیا ہے، آپ تو جانتے ہیں کربلا کے بار بار ذرا سلیم بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے، جتنے حضرات تشریف فرمائے، جملہ سننے کا یاد رکھنا، خدا کی قسم برباد ہو جاتا گناہگار اگر حسین نہ ہوتے۔ برباد ہو جاتا گناہگار اگر حسین نہ ہوتے۔ بھائی 14 کے 14 کریم ہیں لیکن شرط کے ساتھ، حال سنو جملہ، 14 کے 14 کریم ہیں لیکن شرط کے ساتھ، جو بغیر شرط کے کریم ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ یا علی یا علی بیدار قسم ہے، جو بغیر شرط کے کریم ہو اسے حسین بادشاہ کہتے ہیں، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں ہے،
हुसैन का ताल्लुक फिरकों से नहीं है, हुसैन का ताल्लुक इंसानियत से है। जिसके पास खून पाक होगा उसका ताल्लुक हुसैन से है। हुसैन खून की सफाई की दलील है। इसलिए आप सुनिए, आप देखिए कि मस्जिद भी है, 2 घर हैं दुनिया में। आपने अल्लाह का घर है अल्लाह घर। आपने कभी नहीं सुना कि मुस्तफा का भी घर हो, अली का भी घर हो, हसन का भी घर हो, है नहीं सुना ना? या अल्लाह का घर सुना या हुसैन का घर सुना। थोड़ा जा जेड़े बैठे हो, थोड़े जाने बैठे हो, चंगे दाने बैठे हो, ये दुआ रीति रखो। 2 घर सुने ना, या अल्लाह का सुना या हुसैन का सुना। भाई मुस्तफा ने अपना घर क्यों नहीं बनवाया? बनवा सकते थे, मालिक है। अली ने अपना घर क्यों नहीं बनवाया? बनवा सकते थे, मालिक है। क्यों नहीं बनवाया? उन सब ने कहा कि हम सब का घर भी हुसैन है। उन सब ने कहा कि हम सब का घर भी हुसैन है। मैंने मालूम है मोहम्मद से कायम तक का घर हुसैन है और एक है अल्लाह का घर, उसमें भी अली आ गए। तो ये चाहता हूं, ऐसे मालूम होता है अल्लाह के घर में हुसैन के बाबे का कब्जा है। यार 2 घर है, एक अल्लाह का घर, एक हुसैन का। हुसैन का घर है ना। आप जब आए हैं हुसैन, जब आपने मजलिस करवाई वो घर हुसैन का हो गया। रजिस्ट्रियां बदलती रहती हैं, हुसैन की रजिस्ट्री कायम रहती है। मैं चाहता हूं, ये तो दुनिया की चला लाला, ये तो दुनिया की रजिस्ट्रियां होती हैं, ट्रांसफर होते हैं, जायदाद ट्रांसफर हो गई बंदों के नाम, ऐसे है ना। अच्छा, जो बंदों के नाम ट्रांसफर हुई जायदाद, बंदा कितने देर जिंदा रहा? 40, 50, 60, 70, 80। बंदा गया, जगह रह जाती है, बंदा चला जाता है। आप इतना सोचें कि जो जायदाद आपके नाम रजिस्टर हो जाए, जो जायदाद वो आपकी नहीं होती, वो आगे तकसीम दर तकसीम हो जाती है। लेकिन हुसैन उस करीब को कहते हैं जो घर हुसैन के नाम हो जाए वो कयामत तक कायम रहता है। बेशक बेशक। और जेड़ा घर हुसैन के नाम वक्त हो गया, वो घर को कोई नहीं बदल सकता। वो घर हमेशा हुसैन बादशाह के नाम रहता है। आप जायदाद की खरीदो फरोख्त करते हैं, जब भी जायदाद की खरीदो फरोख्त करनी हो तो आप इंतकाल रखा, ऐसे इंतकाल आप एक नाम से दूसरे नाम पे इंतकाल करते हैं। शायद मैं जुमला कहना चाहूंगा, जब भी आप जायदाद का इंतकाल करें, याद रखना मालिक मौजूद ना हो तो जायदाद इंतकाल नहीं होती। जब तक मालिक मौजूद ना हो जायदाद इंतकाल नहीं होती। इसलिए याद रखना, जब बंदों का भी इंतकाल होना तो बंदों का मालिक अली मौजूद ना हो तो बंदे का भी इंतकाल नहीं। याद रखिएगा, 2 घर है, एक अल्लाह का घर, दूसरा कितना घर? एक अल्लाह का घर, एक हुसैन का घर। बस ये कायम रहेंगे कायम के आने तक। बेशक ये कायम रहेंगे कायम के आने तक। जो जायदादें तुम्हारे नाम है वो तकसीम हो जाएगी, जो हुसैन के नाम है वो भी कायम रहेगी, जो अल्लाह के नाम है वो भी कायम रहेगी। फिर सुनिएगा, जो जायदाद अल्लाह और हुसैन के नाम हो गई वो कयामत तक कायम है। लेकिन इन 2 घरों में एक फर्क है। हुसैन के घर और अल्लाह के घर में एक फर्क है। क्या? अल्लाह के घर जाने की कुछ शर्तें हैं। यार बंदा अल्लाह के घर में देखो छत है ना, अल्लाह ने कुछ कदम लगाई हुई है, पाबंदियां लगाई हुई है। हर मजहब का बंदा अल्लाह के घर नहीं जा सकता। ऐसे है नहीं, कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें पूरी ना हो आप अल्लाह के घर नहीं जा सकते। हुसैन उस करीम को कहते हैं कि जिसके घर आने की शर्त यही है कि बंदा इंसान होना चाहिए। बेशक घर आने की शर्त यही है, बंदा इंसान। और जो भी आए, हिंदू आए हुसैन कबूल कर लेता है, ईसाई आए हुसैन कबूल कर लेता है, सिख आए हुसैन कबूल कर लेता है, कोई भी फिरके का बंदा है हुसैन कबूल कर लेता है। इसलिए याद रखना, आपको हिंदुओं के पास अगर अल्लाह ना मिले लेकिन हुसैन मिलेगा।
آپ کو ہندوؤں کے پاس اگر اللہ نہ ملے تو حسین ملے گا. یا کھا کر کیوں سنتے ہو؟ سکھوں کے گردوارے میں چلا جائے, یہ اب کسی پر زور زبردست نہیں ہے نا. اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے تو نہیں مانتے, لیکن وہ کسی ہمارے کسی بھی حجت کو نہیں مانے, زور نہیں, لیکن سکھوں کے پاس بھی جائے حسین ملے گا. بے شک. اس لیے تو گرو نانک سرکار کا جملہ ہے کہ مورے پیر حسین سے دنیا میں ہو نہ گرو کوئے. ہائے 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 ہائے. مورے پیر حسین سے دنیا میں ہو نہ گرو کوئے, ایسی مرنی مر گیا جو سنے وہ روئے. اب عیسائیوں میں چلے جائے حسین ملے گا, سکھوں میں چلے جائے حسین ملے گا, یہودیوں میں چلے جائے کوئی ملے نہ ملے حسین ملے گا. معلوم ہوا حسین اس کریم کو کہتے ہیں جو رحمان کی طرح قیامت خیرات بانٹ رہا ہے. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اس لیے جب سرکار احمد مصطفیٰ نے, کیونکہ یکم محرم ہے نا, اس لیے میں امام حسین پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. خوش قسمت ہے وہ حضرات جو گھر میں حسین کا ذکر کرواتے ہیں. بندے چلے جائیں گے, ذکر باقی رہ جائے گا. اور اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے. بھائی اربوں پتی لوگ ایسے چلے گئے, کوئی نام نہیں لیتا, لیکن جو بھی آل محمد سے منسوخ ہو گیا آپ کو لوگ قیامت تک یاد رکھیں. بھئی سرکار مصطفیٰ کا جملہ کہتا ہوں, میں نے کہا حسین کا مزاج رحمان والا. اللہ بھی رحمان ہے نا, فرعون کو بھی دیتا ہے, نمرود کو بھی دیتا ہے, موسیٰ کو بھی دیتا ہے. بھئی اللہ رحمان تھا, نبی کو بھی دیا, ابو جہل کو بھی دیا. رحمانیت کی شرط ہے, رحمانیت کی نشانی ہے نا. یعنی کافر کو بھی دے رہا ہے, اپنے دشمن کو بھی دے رہے ہیں اللہ, اپنے ماننے والے کو بھی دے رہے ہیں, کیونکہ حسین اللہ ہے رحمان. اور مجھے مصطفیٰ کا جملہ یاد آ گیا, جب نبی نے حسین بادشاہ کو دنیا میں آنے کے بعد گود میں اٹھایا, حسین بادشاہ کو زبان جزوائی, ماتھا دیکھا, ماتھا دیکھ کر نبی نے ایک جملہ کہا, مجھے حسین میں سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے. رحمانیت کی خوشبو آ رہی ہے. تو حسین رہی ہے, اللہ بھی رحمان, حسین بھی رحمان. اس لیے حسین بھی سب کو دیتا ہے جو بھی آ جائے. اس لیے ہندو حسین کو مانتا ہے حسین رحمان ہے, سکھ حسین کو مانتا ہے حسین رحمان ہے, اور حسین سب کو عطا کرتا ہے. ہندو سے پوچھے گا حسین سے مجھے دیا, سکھ سے پوچھو گے حسین سے بھی مجھے دیا, یہودی سے پوچھو اس نے مجھے دیا. یہ تو بدبخت مسلمان ہے جو حسین کو مانتے نہیں ہیں. یہ تو بدبخت مسلمان ہے. یہ جنت تیرے اور میرے کہنے پر تقسیم نہیں ہوگی, جنت کا مالک ہے حسین. حسین کو ماننا بڑا ضروری ہوتا ہے, حسین کیونکہ حسین رحمان ہے, کیونکہ اس میں سے رحمان کی خوشبو آ رہی تھی. اس لیے حسین کا سب تک رحمان تھا کہ ایک طرف سے حسین مدینے سے چلا, ایک طرف سے شام والا شام سے چلا. جب مدینے سے مدینے والا چلا تو اپنے دادے کی سخاوت لے کر چلا, شام والا شام سے چلا تو اپنے دادے کی بخالت لے کر چلا. میں حسین کے رحمان ہونے کی دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ چلا سخاوت لے کر, وہ چلا بخالت لے کر. حسین چلا تو اپنی ماں کی طہارت لے کر. وہ چلا شام سے تو ماں کی نجاست لے کر. اب جملہ سنے گا, اب یہ چلا مدینے سے چھوٹوں کو لے کر, وہ چلا شام سے بڑوں کو لے کر. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, جب وہ شام سے چلا تو اس نے 40 ملکوں کے حکمرانوں کو خط لکھا, میری جنگ ہے, میری مدد کے لیے فوجی بھیجو. 40 ملکوں کے لوگوں نے 9 لاکھ فوجیاں بھیجی. وہ 9 لاکھ فوجی اکٹھی ہو کر کربلا میں آئی. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, یعنی شام والے نے 9 لاکھ فوجی بھیجے. ادھر سے جب مدینے والا چلا تو خدا کی قسم 10ویں کی رات چراغ بجھا کر کہتا تھا, جس نے جانا ہے چلا جائے, جس نے جانا ہے چلا جائے, جانا ہے چلا جائے. یعنی حسین رحمان, ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا. کریم ابن کریم ہستی ہے حسین.
رحمان ہے حسین. اس لیے یہ جو لوگ اکثر جملہ کہتے ہیں کہ پہلی مجلس ہے میں حسین بادشاہ نے حج کو مکمل نہیں کیا. حسین بادشاہ نے حج کو چھوڑ دیا. حسین بادشاہ نے حج نہیں کیا. میں کہتا ہوں مجھے تاریخ سے اختلاف نہیں لیکن جملے سے اختلاف ہے. کہا جاتا ہے کہ حسین بادشاہ نے حج کو عمرے میں کیا تبدیل کیا اور پھر کربلا کی طرف روانہ ہو. ایسے نہیں. اور حسین بادشاہ نے حج نہیں کیا. میں کہتا ہوں مورخ تو نے جملہ لکھا لیکن غلط لکھا. بات ٹھیک ہے جملہ غلط ہے. یہ نہ کہا کر حسین بادشاہ نے حج نہیں کیا, یہ کہا کر کہ حاجیوں کا حج نہیں ہوا. یہ کہا تھا کہ حاجیوں کا حج نہیں ہوا. بھئی حسین بادشاہ نے احرام توڑے. احرام توڑنا کیا ہے؟ کیا کسی چیز کو توڑ دینا اسے احرام توڑنا کہتے ہیں. وہ احرام کیسے توڑے جاتے ہیں؟ کمال ہو گئی. حسین مالک شریعت ہے. حسین نے احرام کیسے توڑا؟ حسین کعبے کی طرف جا رہے تھے. حسین بادشاہ کے ساتھ صحابی تھے. حسین چل رہے تھے کعبے کی طرف. یا چلتے چلتے حسین کو یزید کے ان سارے پلانز کا پتہ چلا. حسین جانتے تھے نا بھائی یزید نے نا 3 ترکیبیں بنائی ہوئی تھی اسلام کی. پہلی یہ بنائی ہوئی تھی کہ حسین بادشاہ حج کرنے جا رہے ہیں. یہ جیسے ہی کعبے کے قریب پہنچیں گے تو حسین کو حج کی زیارت سے کعبے کی زیارت سے روکنا. سنیں کعبے کی زیارت سے روکنا. حسین روکیں گے نہیں. حسین کے ساتھ عباس بھی ہیں, احمد بھی ہیں. وہ تلوار نکالیں گے اور جنگ کریں گے. جب وہ جنگ کرے تو تم ان سے جنگ کرنا اور ان سب کو وہیں پر قتل کر دینا. یہ تھا اس کا پہلا پلان. دوسرا پلان یہ تھا کہ جو حسین اور حسین کے صحابے کو قتل کریں گے. دوسرا پلان جو حسین اور حسین کے صحابے کو قتل کریں گے ایک اور گروہ تیار کیا کہ وہ ان قاتلوں کو قتل کر دیں گے تاکہ بات ختم ہو جائے. پلاننگ چیک کرو غیرت کی. اور تیسرا اس کا پلان یہ تھا کہ جب قتل ہو جائیں گے تو ہم کچھ لوگوں کو خانہ کعبہ کے ارد گرد دوڑائیں گے اور وہ اعلان کریں گے دیکھو جی جو حج کا وارث تھا وہ تو قتل ہو گیا. جب کعبہ محفوظ نہیں رہا تو کچھ عرصے کے لیے حج ساکت ہو جائے گا اور مسلمان کچھ عرصے کے لیے حج پر نہیں آئیں گے. یعنی وہ حج کو ساکت کرنا چاہتا تھا. مسلمان حج پر نہیں آئیں گے, حج ساکت ہو جائے گا. حسین سب جانتے تھے. حسین نے احرام کیسے کرا؟ حسین نے چلتے چلتے بڑھتا ہوا قدم یا ایک قدم حسین نے پیچھے کیا. حسین نے چلتے چلتے جو بڑھتا ہوا قدم تھا اس کو ایک قدم کیا پیچھے کیا. ایک قدم پیچھے کیا. حسین نے احرام توڑ دیا. یار میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں. بڑی بداری کے ساتھ بانیان کی بڑی محنت ہے. 5واں عشر ہے, 5واں سال ہے. آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں, تھک کر نہ سنیے گا. پیدار ہو کر آخری آدمی تک میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. حسین جو بڑھ رہے تھے حسین نے بڑھتا ہوا قدم پیچھے کیا. حسین نے اپنے احرام کو توڑ دیا. یاد رکھنا جس کا بڑھتا ہوا قدم پیچھے ہٹنے سے اللہ کا حج بچ جائے اس کا اٹھتا ہوا قدم کیا بچا سکتا ہے. اس کا ہٹتا ہوا قدم حج بچا, اس کا اٹھتا ہوا قدم کیا بچائے گا. اسے حسین بادشاہ نے اب بداروں کا جملہ سنے گا. جب حسین بادشاہ نے اپنے قدم کو پیچھے کیا تو صحابی تو نہیں دیکھ رہے تھے نا, وہ تو پیچھے ساتھ چل رہے تھے. عباس دائیں جانے تھے, سجاد بائیں جانے تھے, اکبر بالکل ساتھ تھے. حسین نے احرام توڑنے کے بعد صرف عباس کو دیکھا بات نہیں کی. ادھر عباس کو دیکھنا تھا. عباس سمجھ گیا. عباس نے حسین کے پیچھے آنے والے صحابیوں کو کہا کہ احرام توڑ دو. آنے والے صحابیوں کا کہ احرام. عباس نے سنا نہیں, صرف حسین نے عباس کو دیکھا.
جو حسین کی آنکھیں پڑھنے اسے عباس کہتے ہیں. ادھر حسین نے عباس کو دیکھا، عباس نے احرام توڑ دو، احرام توڑ دیے. کسی بھی صحابی نے نہیں پوچھا بھائی احرام کیوں توڑے؟ حسین کے صحابی تھے، احرام کیوں توڑے؟ کسی نے نہیں پوچھا. یار مولا ہم مدینے سے چلے ہیں، مکے آ گئے ہیں، اتنے عرصے سے یہاں پر ہم نے قیام کیا ہوا ہے، 4 مہینے ہو گئے ہمیں یہاں پر رکے ہوئے، سامنے کعبہ ہے، حجر اسود ہے، ابراہیم مقام ابراہیم ہے، رکن یمانی ہے، آب زمزم ہے. مولا یہ ہم نے احرام کیوں توڑوا رہے ہو؟ کسی بھی حسین کے صحابی نے لفظ نہیں بولا کہ احرام کیوں توڑوایا، کیونکہ حسین کے صحابی جانتے تھے کہ حج طواف کرنے سے نہیں ہوتا، حسین کی اطاعت کرنے سے ہوتا. حج طواف کرنے سے نہیں ہوتا، اطاعت کرنے سے ہوتا ہے. اب جملہ سنیے. حسین بادشاہ نے جب احرام توڑا اپنے ایمان سے بتایا، جتنے بھی حاجی تھے وہاں پر، اب اس اکثر لوگ گئے ہوں گے عمرے پر، حج کریں گے، جتنے بھی حاجی تھے وہاں پر کیا کسی کا حج ہوا؟ ہماری چپ لگتی ہے، ٹھیک ہے نہیں ہوا نا. میں پھر پوچھتا ہوں آپ سے، جتنے بھی حاجی تھے کیا ان کا حج ہوا؟ نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ حسین کی اطاعت نہیں. حسین وہاں نہیں تھا. بھائی جو مالک کعبہ ہے جب وہ وہاں سے چلا جائے تو حج نہیں ہوتا. چلے مجھے چھوڑے اپنی مرضی کے کسی مولوی سے پوچھیں کہ جس سال حسین حج پر گئے اور کعبے کے پاس جا کر حسین نے احرام کو توڑ دیا تو جتنے حاجی وہاں موجود تھے کیا ان حاجیوں کا حج ہوا؟ یار اپنی مرضی مولوی کو بات پوچھا یا کسی مسجد مولوی کو. اگر مولوی سچا ہو یا ایماندار ہویا خدا کی قسم مولوی آسی کوئی نہ اوے نے حاجیت حج نہیں کیا. میں پوچھوں گا کیوں حاجیوں کا حج کیوں نہیں ہوا؟ وہ کہے گا کیونکہ حسین نہیں تھا. میں کہوں گا نہیں تو غلط کہہ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حاجیوں کا حج کیوں نہ ہوا؟ بھائی کعبہ بھی تھا، حجر اسود بھی تھا، مقام ابراہیم بھی تھا، رکن یمانی بھی تھا، تو پھر حج کیوں نہ ہوا؟ مولوی کہے گا کیونکہ وہ حسین نہیں تھا. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، بیدار ہو کر سنے گا. یاد رکھنا اگر بیٹا حج سے چلا جائے تو اللہ کا حج نہیں ہوتا، باپ عبادت سے چلا جائے تو بتوں کی عبادت نہیں ہوگی. اگر حسین چلا جائے، حسین حج سے گیا تو اللہ کا حج نہیں ہوا. اگر باپ عبادتوں سے چلا جائے تو بندوں کی عبادت نہیں ہوتی. تو معلوم ہوا حسین کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر حسین نہیں تو تیرا حج نہیں، تیرا حج نہیں. یہ جب حسین بادشاہ نے احرام توڑ دیا، میرے بات مدر صاحب کے سامنے ہمارے خاندان کی بڑی اعلیٰ شخصیت، اچھا مسائل مولا کا پڑھتے ہیں. میں ان کی پیشانی کے لیے مجھے آپ کے پیش کر رہا ہوں. کل انشاءاللہ میں گزارش کروں گا کہ مجھے ممبر ٹائم سے نہیں دیا جائے، اپنے وقت پہ خطاب کریں. اب بیدار کا جملہ سنیں گے. اب حسین نے احرام توڑ دی، اس لیے یکم اور میں یاد رکھنا کہ حسین نے احرام کیوں توڑا؟ کیونکہ یہ یزید کی پلاننگ تھی. یزید چاہتا تھا قتل و غارت کری اللہ کے گھر میں. حسین نے اللہ کے گھر کو بچایا، اپنا گھر لٹایا، اللہ کا گھر بچایا. اب جب حسین بادشاہ حسین بادشاہ نے جب احرام توڑ دیا، حسین بادشاہ جانے لگے. جاتے جاتے حسین رکے، پھر کعبے کو دیکھا. میں یوں کہتا ہوں اپنے باپ کی ولادت والی جگہ کو دیکھا. یعنی بیٹا اپنے باپ کی جائے ولادت کے سامنے کھڑا ہے. اب حسین بادشاہ نے صحیح زبر بھائی عباس کو کہا، عباس تھک کے لگا، عباس میرا جی چاہتا ہے آج تم انہیں بتاؤ کہ حسین کیا ہے. آج تم انہیں بتاؤ کہ حسین کیا ہے. عباس کو حکم ملنا تھا. حکم کس کو ملا؟ عباس کو. تو مثل شیر خدا ہے. یعنی
حسین کہنا یہ چاہتے ہیں عباس آج ان مسلمانوں کو حسین سناؤ، آج ان مسلمانوں کو حسین، اور جب بھی حسین سنایا جائے تو ممبر پر آیا جاتا ہے۔ اب حسین کو، عباس کو حسین سنانے کے لیے ممبر چاہیے تھا، خدا کی قسم کیونکہ حسین سنانا تھا اس لیے عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر حسین پڑھنا شروع کیا۔ یا تھوڑا جا بیدار مجھے سنو جملے 4-5 منٹ تے توڑے کو دعا دیتا، یعنی حسین سنانا تھا نا، عام ممبر نہیں بنایا عباس نے۔ کعبے کی چھت پر عباس کھڑے ہو گئے، اب صحابی طواف کر رہے ہیں، تھوڑا خوش ہو گئے، صحابی طواف کر رہے ہیں، تصور کریں حسین کعبے کی چھت پہ، عباس کعبے کی چھت پر ہے، حسین سامنے مسند لگا کر بیٹھے ہیں، اس سامنے حسین ہے، عباس چھت پہ ہے، حاجی طواف کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں حاجی کس کا طواف کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں حاجی کس کا طواف کر رہے ہیں، دیکھ بھی عباس کو رہے ہیں، پھر کعبے کو بھی دیکھتے ہیں، پھر طواف بھی کرتے ہیں، اور عباس کو دیکھ دیکھ کر کہتے ہیں اللہم لبیک۔ اچھا طواف حضرات کی تھی، اور کہلواب میں بھی حاجی چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر عباس بادشاہ کے دو جملے سنے گا، میرے بندے بولنا ضرور ہے، بولنا پر واجب ہے، کیونکہ عباس کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر بول رہے ہیں، میں وہ جملے سنا رہا ہوں۔ اب ایک مرتبہ عباس نے حسین بادشاہ سامنے، عباس نے اپنا ہاتھ بلند کیا، اپنی شہادت کی انگلی کو بلند کیا، شہادت کی انگلی کو بلند کرے گا، او حاجیو الحمدللہ الذی ھذا بیتہی بقدومہا، حاجیو یاد رکھنا یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بابے کی قدموں کی وجہ سے کعبے کو عزت ملی۔ اگلا جملہ ہی میں سن لیں، کیونکہ میرا جملہ نہیں ہے، عباس کا جملہ ہے، بندے کا جملہ نہیں ہے، عباس کا جملہ سمجھو جلال کا جملہ ہے۔ جملہ کیا ہے؟ بے قدوم ہی، کہ اس کے بابے کے قدموں کی وجہ سے، یعنی حسین کے بابا علی کے قدموں کی وجہ سے کعبے کو عزت ملی۔ یہ نہیں کہا ماتھے کی وجہ سے، چہرے کی وجہ سے، ہاتھوں کی وجہ سے، قدموں کی وجہ سے، یا جس کے قدموں کی وجہ سے کعبہ قبلہ بن جائے۔ نہ کرو یار، میرا بیٹا جا کے ہوں، تھوڑا یہ بات سمجھو کریں، جس کے قدموں کی وجہ سے، تھوڑا نہ سوچیں، آپ یہاں آئے نا کچھ عقیدت کے موتی لے کر جائیں، یہ انتظامات، یہ تمبو کراتے، کل بارش میں پانی پریشان رہا، پھر دوبارہ اہتمام ہوا، یہ پنکھے، یہ دیکھیں یہ بڑی ذمہ داری ہے، یہ اس لیے تھا کہ آپ یہاں پر عقیدت اور معرفت کے موتی لے کر جائیں، وقت نہ برباد کریں، کچھ نہ کچھ لکھنے۔ عباس نے جملہ کیا کہا؟ اسی بابے کے قدموں کی وجہ سے میں کہوں مولا کیا علی آپ کا بابا نہیں ہے؟ میں کہوں مولا کیا علی بادشاہ آپ کا بابا نہیں ہے؟ اب میرا بابا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ کعبے کو عزت ملی حسین اور میرے بابا کی قدموں کی وجہ سے؟ صرف حسین کا نام کیوں لیا؟ یا سر اٹھا چلا کہنا چاہتا ہوں حسین کا نام کیوں لیا؟ جب میں یہ پاس کا جواب لگا، یاد رکھنا جب حسین سامنے ہو اپنا فضائل نہیں پڑھا جاتا۔ حسین سامنے اپنا فضائل نہیں پڑھا جاتا۔ اگلا جملہ سنیں گے مولا غازی سرکار کا؟ یہ دو جملے ہیں، میں 2 منٹ ہے، اب غازی سرکار نے یار توجہ مقام دیکھے غازی سرکار کا، کعبے کی چھت، اور حسین کو حسین سنا رہا ہے، حسین کو حسین سنا رہا ہے۔ کہا حاجیو یہ اللہ کا گھر پہلے تھا، کعبہ ہم نے بنایا، یہ اللہ کا گھر تھا لیکن قبلہ کعبہ ہم نے بنایا۔ بیدار ہوتا جملہ سنا تھا، قبلہ اور کعبہ ہم نے بنایا۔ اب عباس جملہ سنے گا، کہا ایھا الکافر والفاجر،
یہ جملے نا مولا غازی حاجی طواف اور بھائی لاکھوں حاجی طواف کر رہے ہیں عباس کا جلال دیکھیں حاجیوں کو دیکھ کر کہتے ہیں او کافرو او فاجرو اور مولا کا جملہ ضرورت نہیں غازیوں کو کہہ سکے اور غازیوں نے دیکھ کر کہتے ہیں او کافرو او فاجرو میں کہوں غازی سرکار یہ تو حاجی ہے کعبے کے سامنے کھڑے ہیں طواف کر رہے ہیں آپ انہیں کافر بھی کہتے ہیں انہیں فاجر بھی کہتے ہیں عجب نہیں غازی کے بعد کی یاد رکھنا یہ پیشہ کعبے کے پاس ہی کھڑے کیوں نہ ہو اگر حسین نہیں یہ کافر بھی ہے فاجر بھی ہے عباس بادشاہ نے جملہ کہا کہ بڑی مہربانی آپ نے بڑی پہلی پہلے سے بڑا دعا دی مجھے بس ایک منٹ کا اور ساتھ دیں یہ میرے بندے ہاتھ دیکھیں اور خدا کی قسم غازی سرکار سے اس جملے کے بعد غازی سرکار کے آگے جھولی پھیلا کر دعا مانگی گا غازی سرکار نے جملہ کہہ کے قیامت تک کے لیے دشمن کے منہ بند کر کے رکھ دیے اب غازی ہے کعبے کی چھت پر لاکھوں صحابی طواف کر رہے ہیں غازی سرکار نے ان حاجیوں کو دیکھا اور دیکھ کر جملہ کہا تم کیا سمجھتی ہو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے حسین کا راستہ روک لیا اور جاؤ تم ہوتے کون ہو اگر حسین چاہے تو کعبہ چل کر حسین کے پاس آ جائے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے حسین کا راستہ روکا بات کہنا سنو اگر حسین چاہے تو کعبہ بالا تو کعبہ حسین کے پاس آ جائے ابھی عباس نے جملہ کہا تھا ابھی عباس نے جملہ کہا تھا کہ کعبے کی دیواریں تڑپنے لگیں ابھی عباس نے جملہ کہا تھا کعبے کی دیواریں کانپنے لگی کعبے کی دیواریں لرزنے لگی حاجی گھبرا گئے ایسا معلوم ہوتا کہ کعبے کی دیوار اکھڑ کر حسین کے قدموں میں جانا چاہتی ہے یہ جب حسین نے دیکھا کہ کعبے کی دیواریں کانپ رہی ہیں کعبے کی دیواریں لرز رہی ہیں حسین بادشاہ نے اپنی مسجد کو چھوڑا تیزی سے چلتے ہوئے کعبے کی دیوار کے پاس ہے کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر ٹھہر جا تجھے ہی تو بچانے جا رہا ہوں جملہ سنی گا آخری جملہ ٹھہر جا تجھے ہی تو بچانے جا رہا ہوں یا کعبے کی دیوار نے حسین کو کہا حسین عباس جلال میں ہے عباس کو کہے اگلا جملہ مت بولے نہیں تو جس کے باپ نے ایک دیوار پھاڑی تھی عباس بولتا رہا چاروں دیواریں پھٹ جائیں گی بلندر صلوات چار دیواریں پھٹ گئے حسین نے کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھا خیر جا کام نکلی تجھے ہی تو بچانے آیا تجھے ہی تو بچانے جا رہا حسین نے اللہ کا گھر بچایا کیونکہ حسین نے اللہ کا گھر بچایا اس لیے بدلے میں اللہ نے حسین کے گھر دنیا میں بنا دیا یہ بدلہ ہے الجزاء الحسان بھائی ایک گھر بچایا اللہ نے کہا حسین قیامت تک میرا ایک گھر رہے گا انہیں ایک بچایا ہر گھر میں تیرا گھر ہر گھر میں تیرا گھر ہر دل میں تیرا گھر جو حسین سنے گا تیرے نام میں میں نے طاقت اتنی رکھی ہے جو سنے گا وہ روئے گا وہ روئے گا بچپن میں جب حسین بادشاہ کھیلتے تھے ہم عمر بچے ہوتے تھے وہ حسین بادشاہ سے کہتے تھے آپ ہنستے کیوں نہیں حسین فرماتے تھے اللہ نے میرے نام میں طاقت ایسی رکھی تھی جو سن لے وہ ہنس نہیں سکتا وہ روتا ہے اور جب وہ کہتے ہیں نا کہ عشرہ محرم الحرام شہادت امام حسین سمجھو یہ رونے کا عشرہ ہے آپ رونے کے لیے کبھی کسی بڑے ذاکر کے محتاج نہیں ہو سکتے اگر آپ کے سینے میں عشق حسین دھڑکتا ہو
ہمارا نام سن کر وہی روتا ہے جس کے پاس عشق نہیں ہوتا. یہ تو قبلہ رونے کے لیے تو نام حسین کافی ہے. چاہے تنہائی میں کیوں نہ ہو, حسین یاد آ جائے تو آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائے. حسین دوست قریب ہستی کو کہتے ہیں. خدا کی قسم حسین نے اللہ کا گھر بھی بچایا, مصطفیٰ کی رسالت بھی بچائی. اور حسین بادشاہ جب مدینے سے چلے اکیلے نہیں چلے. حسین نے اکیلا مدینہ نہیں چھوڑا, مستورات کو ساتھ لے کر. میں تاریخی والے سے دو جملے بتا دوں. جب حسین بادشاہ مدینہ چھوڑنے لگے نا تو حسین بادشاہ نے آل عبد المطلب گھر پر بلایا. 100 سے زیادہ افراد حسین بادشاہ نے گھر پر بلایا. 100 سے زیادہ سب آل عبد المطلب. اور ان سب سے کہا میں مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں, آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کسی نے کہا آپ مدینے سے نہ جائیں, کسی نے کہا آپ وہاں پر رہ کر جنگ لڑیں, کسی نے کہا آپ بس مکہ تک جائیں, کسی نے کہا آپ کوفے تک جائیں. سب نے کہا کہ کربلا آ جائے. 100 بندوں نے حسین کو مشورہ دی کربلا. جب سب نے گفتگو کر لی, حسین بادشاہ کھڑے ہوئے رو کر کہتے ہیں میری شہادت واجب ہے, میری شہادت واجب ہے, میرا کربلا جانا. بس ہزاروں حسین بادشاہ نے کربلا کی تیاری 200 اونٹ حسین بادشاہ نے تیار صرف سامان کے لیے. 200 40 اونٹوں پر صرف پانی رکھا گیا, 40 اونٹوں پر مستورات کا سامان رکھا گیا, 40 اونٹوں پر مردوں کا سامان رکھا گیا, 40 اونٹوں پر سامان ہر رکھا گیا. اور اس کے علاوہ 70 اونٹ الگ رکھے گئے مستورات کے لیے. کیونکہ جب عرب کے لوگ سفر کرتے تھے, جب لمبا سفر ہو تو گھوڑے کی سواری نہیں کرتے تھے, اونٹ کی سواری کرتے تھے, کیونکہ اونٹ کی سواری آرام دہ ہوتی تھی. حسین چاہتے تھے کہ ان کے گھر والے آرام دہ سفر کریں. اور جو 70 اونٹ مستورات کے لیے رکھے گئے ان پر سرخ چادریں اور دیباج اور سرخ رنگ کی چادریں لگائی گئی. سب کچھ تیار ہو گیا. حسین بادشاہ اپنی اماں زہرا کی قبر پر گئے تاکہ آخری بار اپنی اماں زہرا کو سلام کروں. تب حسین اپنی اماں کی قبر پر گئے تو شہزادی شام کی عادت تھی, ہر تھوڑی دیر کے بعد حسین کے حجرے میں جایا کرتی تھی اور دیکھتی تھی بس میرا حسین بیٹھا ہے. بی بی نے حسین کے حجرے کا چکر لگایا, حسین نظر نہ آیا. دوسری بار گئی, حسین نظر نہ آیا. جب 4 بار چکر لگایا, حسین نظر نہ آیا. شہزادی شام کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے. کیونکہ حسین بادشاہ کی جو گھر کی حویلی تھی نا, اس کے 40 دروازے تھے. 40 دروازوں کا ایک ہی صحن تھا. اگر کوئی مستور روتی تو دوسری مستور کو پتہ چل جاتا تھا. وہ تیسری مستور کو بتاتی تھی. یا زینب کا رونا تھا, یا ساری مستورات نے رونا شروع کیا, یا یہ خبر غازی سرکار تک پہنچی کہ غازی پتہ تو کر کہ حسین کہا ہے. یا ایک مرتبہ غازی سرکار جب خدائی قسم جنت البقیع اماں زہرا کی قبر پر گئے دیکھا تو حسین زمین کے بل لیٹا ہوا اپنی اماں زہرا کی قبر پر پائے ڈالی ہوئی اور رو رو کر کہتے اماں تیرا بیٹا واپس نہ آئے گا.